رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ رمضان شریف کا تیسرا عشرہ آخری 10 دن کو کہتے ہیں اور تیسرے عشرے کی دعا اللہم اجرنا من النار، ترجمہ اے اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، مگر آج کل بہت کم لوگ ہی اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں، اور جو اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ ویسے تو پورا رمضان کریم ہی نیکیوں کا موسم بہار اور اطاعت و عبادت کا خصوصی مہینہ ہے، لیکن آخری عشرہ تو اس موسم عبادت کا نقطہ عروج کہلاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقدار میں ان دنوں اور راتوں میں بالخصوص خوب محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے ہی اور اسی طرح لیلۃ القدر کی فیض و برکت حاصل کرنے کی جستجو کرنے چاہیے۔ اسی لیے ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے، اس لیے اس پر عمل کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر ہی قیام کیا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ اسی طرح عاجز بندے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب تر رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور اس کی برکت سے مستفید ہونے اور اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، سوائے قضائے حاجت یا کسی اور بے حد ضروری کام کے۔ معتکف کو اپنا زیادہ تر وقت قرآن مجید کی تلاوت، ذکر النوافل کی ادائیگی اور تسبیح اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گزارنا بے حد ضروری امر ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب 20 راتیں گزر جاتی تو 21 رات آنے لگتی تو گھر لوٹ جاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول متعینہ رات تک اعتکاف فرمایا، پھر لوگوں سے دیر تک خطاب فرمایا اور فرمایا اس عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، پھر مجھے پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ میں اس آخری عشرے میں بھی اعتکاف کروں، لہٰذا جو معتکف جگہ اتفاق میں ہیں وہیں رہیں، اور میں نے اس لیلۃ القدر کو دیکھا ہے، لہٰذا آخری 10 راتوں میں سے ہر تاک رات میں اسے تلاش کرو۔ ایک اور موقع پر حضور پر نور ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں عشرہ اول کا اعتکاف کیا، پھر عشرہ اوسط کا اعتکاف کیا، پھر اس دوران میرے سامنے فرشتہ لایا گیا اور مجھ سے کہا گیا وہ تو آخری عشرے میں ہے، لہٰذا اب جسے پسند ہو کہ اعتکاف کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا مجھے لیلۃ القدر تاک راتوں میں دکھلائی گئی۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلم ممالک میں اور بالخصوص پاکستان میں لاکھوں فرزند اسلام آج اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا کرے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور اس دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفیہ ہے۔
اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق تمام محلوں پر لازم المظلوم ہے، ادا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان 10 دن اعتکاف